الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے اعمال کی بدولت کسی ایسے درجے اور مقام پر نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ شخص اپنی بیماری میں صبر کرتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، دکھوں کو برداشت کرتا ہے، اور مصیبت میں جو اس کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں، جو اس کو ہارڈ شپ اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، برداشت کرتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر وہ درجہ عطا فرمائیں گے کہ جو وہ اپنے اعمال کی بدولت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس صبر کے صدقے میں، اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کریں گے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجرہم، ان کا اجر کیا ہے؟ بغیر حساب۔ ان کو اللہ جو بدلہ دے گا، جو جزا دے گا، وہ کوئی حساب کے ساتھ نہیں ہوگا کہ بھئی کاؤنٹنگ کر کے اور بھئی اتنا دیا جائے اتنا دیا جائے۔ اب وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اب وہ تو اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ تو لہذا ناظرین، انسان جو ہے اس کی زندگی کے اندر زندگی جو ہے یہ تو مرکب ہے نا، غمی کا، خوشی کا، کہ انسان کی زندگی میں غم بھی ہیں، خوشی بھی ہے، انسان کی زندگی کے اندر پرابلمز بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، انسان کی زندگی کے اندر کئی قسم کے ایشوز ہوتے ہیں۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ اور لیکن مسلمان جو ہوتا ہے نا ناظرین، اس میں اور غیر مسلم میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں اگر عرض یہ کروں کہ مسلمانوں میں بھی دو قسم کے مسلمان ہو گئے۔ ایک تو ہے نا جن کے عقیدے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، جن کا یقین اللہ کی ذات پہ بڑا مستحکم ہوتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں جو کمزور گناہگار ہوتے ہیں۔ تو جن کے یقین اللہ کی ذات پر مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں، جب ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، کوئی کسی سچویشن کو وہ فیس کرتے ہیں، تو وہ امیجیٹلی فوراً کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بھئی ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف لوٹ کر چلے گئے۔ اور یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پر تحفہ عنایت کیا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دیا، کسی اور امت کو نہیں دیا، کہ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ اچھا، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑی اس انا للہ و انا الیہ راجعون کی بڑی خوبصورت تشریح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو ایک تقاضا عقلی ہے اور ایک طبعی ہے۔ عقلی کیا ہے؟ عقلی یہ ہے کہ دیکھیں، میری ملکیت میں کوئی چیز ہے، مثال کے طور پہ میرے پاس ایک گاڑی ہے، اب میں وہ گاڑی جو ہے وہ کسی اور اپنے دوست کو دے دیتا ہوں، اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں، یا میں وہ گاڑی بیچ دیتا ہوں، یا وہ گاڑی جو ہے میں نہیں چلاتا،
کھڑی رکھتا ہوں تو کوئی آ کے مجھ سے سوال پوچھ سکتا ہے؟ کوئی آ کے مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ یہ گاڑی کیوں نہیں چلاتے؟ یہ گاڑی آپ نے یہاں کیوں کھڑی کی ہے، وہاں کیوں نہیں کھڑی کی؟ یا آپ نے اپنے دوست کو کیوں دے دی؟ یا آپ نے اپنے بھائی کو کیوں دے دی؟ یار یہ آپ نے اتنی سستی کیوں بیچ دی؟ کوئی آپ سے سوال کرے گا؟ کوئی سوال نہیں کر سکتا، کسی کو حق نہیں پہنچتا نا، کیونکہ یہ تو میری ملکیت ہے، یہ تو میری چیز ہے، اس کا جو دل چاہے میں کروں، میں چلاؤں نہ چلاؤں، جیسا رکھوں۔ تم کون ہوتے ہو بھائی؟ عقلی طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا نا۔ تو جب اللہ تعالی ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، تو اب وہ ہمارے ساتھ جو سلوک کرے، ہمیں جیسا رکھے، جس طرح رکھے، جیسا، اگر وہ صحت کے ساتھ رکھ رہا ہے الحمدللہ، اگر صحت لے لی ہے اس نے، کوئی بیماری دے دی ہے، کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، پھر بھی الحمدللہ اس پہ شکر کریں، نعمت کے ملنے پہ، نعمت کے جانے پہ کیا کریں؟ صبر کریں۔ تو عقلی طور پر ہمیں اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کیا کریں کہ اس سے سوال پوچھیں کہ بھئی ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا۔ تو یہ تو عقلی طور پر بات ہو گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ کی بات، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ طبعی طور پر دیکھیں، مثال کے طور پہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی صبر کرو، اور انسان جب صبر کرتا ہے تو اب کیا ہے کہ جب اس کو ہے کہ بھئی وہ پہلے چلا گیا، میں نے بعد میں جانا ہے، تو اب میں اور وہ جس کا انتقال ہو گیا، ہم دونوں جو ہے کہاں سے آئے تھے؟ اللہ کے پاس سے آئے تھے، حضرت آدم جنت سے آئے، اور ہم سب نے اب واپس بھی وہیں جانا ہے۔ تو آئے جہاں سے تھے واپس اگر وہیں چلے گئے تو اس پر غم کس بات کا؟ طبعی طور پہ تو غم ہونا چاہیے، لیکن طبعی یعنی اصولی طور پر آپ بات سمجھیں کہ جہاں سے آئے تھے وہیں تو گئے ہیں، وہ پہلے چلا گیا، بعد میں نے جانا ہے۔ مثال کے طور پہ ان پورے اس پینڈیمک میں بہت سارے لوگ تھے جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا، بہت ساری عورتیں ایسی تھیں جن کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ میں زیادہ تر پچھلے دنوں ایک تقریب میں تھا تو وہاں بڑی عمر کے لوگ تھے، تو پتہ چلا کہ بھئی کئی اس پورے پینڈیمک میں کئی ایسے ضعیف لوگوں میں سے کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب ہمیں دو قسم کے لوگ ملتے ہیں، تو میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جی وہ پہلے چلے گئے، آپ نے بعد میں جانا ہے، اور افسوس غم اپنی جگہ، لیکن ایک کہیں پر کسی دماغ کے کسی کونے کھاتے میں یہ تو ضرور آتا ہوگا نا کہ بھئی ایک نہ ایک دن ہماری ملاقات ہوگی۔ وہ پہلے چلے گئے، ہم نے بعد میں جانا ہے، پھر ہماری ملاقات ہو جائے گی ان سے۔ دیکھیں نا کہ انسان جب کسی سے جدا ہو جاتا ہے تو اگر وہ کسی اور ملک میں رہتا ہے، کسی اور شہر میں رہتا ہے، تو اس کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ چلو یار کبھی نہ کبھی ملاقات ہو جائے گی، کبھی وہ آ جائے گا، کبھی میں چلا جاؤں گا، ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے، طبعی طور پہ جہاں سے آئے وہیں تو گئے، تو لہذا اس پر بھی انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھاتے ہیں، تدفین کے وقت میں آپ کے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی؟ کہا کہ یہ فطری بات ہے، غم کا ہونا فطری بات ہے، یہ رحمت کی بات ہے کہ انسان اگر رو رہا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پکڑ نہیں ہے، کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اسلام کسی انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ بھئی اگر آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے تو آپ اس صدمے کے اندر آنسو بھی نہیں بہا سکتے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ نے آنسو تخلیق کیے ہیں، غم ہونا فطری بات ہے، طبیعی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی محبوب کا انتقال ہو، کیا آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی صدمہ پہنچے اور آپ کے آنسو نہ نکلیں۔ اگر آنسو نکل رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، رونا کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ ہاں تکلیف دہ بات جب ہے کہ جب آپ گلہ اور شکوہ کریں۔ کیا کریں؟ اگر کسی کے بچے کا انتقال ہوا، وہ کہے کہ اللہ کو پوری کائنات میں میرا ہی بچہ ملا تھا، یعنی اسی کو لینا تھا، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا، یا اس بچے نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا۔ اب یہ جو کلمات ہیں یہ انتہائی درجے خطرناک کلمات ہیں، اور ان کلمات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی شخص اگر بیمار ہو جاتا ہے نا
اور اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو وہ یہ نہ کہ یار میں ہی ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، میں ہی کیوں بیمار ہوا، میں کیوں ہی پیرالائز ہوا، میرے ساتھ حادثہ کیوں ہوا، مجھے کیوں نقصان ہوا، میرے فلاں عزیز کا انتقال کیوں ہوا. تو یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے. اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا. دیکھیں تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا کہ دیکھو صبر ایسے کرو جیسے کہ انبیاء کرام صبر کیا کرتے تھے، اولو العزم انبیاء کرام جیسے صبر کیا کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اجر بھی ویسی عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت زینب کے صاحبزادے کا انتقال کا وقت قریب آیا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ بھئی میرا بیٹا بہت بیمار ہے، لگتا ہے اس کے آخری وقت آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس بچے کو گود میں اٹھایا. بالکل آخری وقت چل رہا تھا، سکرات نزع کے عالم میں تھا. تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ یہ تو دیکھیں نا جگر کا ٹکڑا ہے، میری بچی کا بچہ ہے اور اس کا وقت پورا ہو چکا، لیکن ہمیں اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا. آپ نے اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کی، صبر کرو صبر. اسی طرح سے آتا ہے ایک خاتون کا انتقال کے بچے کا انتقال ہوا اور وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی اور سینہ پیٹ رہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کہا کہ بھائی تم صبر کرو. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی. تو اس نے کہا کہ تم صبر کی بات کرتے ہو، میرا جوان بیٹا مر گیا اور مجھے صبر کی تلقین کرتے ہو، مجھے کہاں سے صبر آئے گا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، صبر کرو صبر کرو. تو وہ جب حضور چلے گئے اس کے پاس سے تو کسی اور صحابی نے کہا کہ تم نے ان سے اس طرح سے بات کیوں کی ہے؟ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتی. کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ پھر آئی حضور کے پاس اور حضور سے کہا یا رسول اللہ اب میں صبر کرتی ہوں. تو حضور نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، کہ صبر جو ہے وہ کب کیا جاتا ہے؟ جب صدمہ پہنچے. وقت کے ساتھ ساتھ تو صبر مل جاتا ہے نا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کئی سال گزر گئے صبر نہیں مل رہا. تو اب جیسے ہی آپ کو وہ مصیبت کا وقت، وہ غم کا وقت یاد آتا ہے، کئی سال بعد بھی اگر یاد آتا ہے، اگر آپ اس کے بعد بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں. ہماری ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو کچھ عرصے پہلے ان کے کئی سال ہو گئے، ان کے بچے اور ان کی اہلیہ حادثے میں انتقال کر گئے تھے. تو بڑے غمگین ہوئے بات کرتے ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو کوئی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہے کہ بھئی اوہو ان کو صبر نہیں آ رہا یا یہ دیکھو بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا نا کہ یہ ایک فطری بات ہے، ایک طبیعی بات ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ جو شخص اپنے کئی سال پرانے غم کو یاد کرتا ہے، مصیبت کو یاد کرتا ہے، حادثے کو یاد کرتا ہے، یاد آ جاتا ہے اس کو، اور وہ اس وقت میں بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جیسے کہ اس وقت حادثہ ہوا تھا اور اس وقت اس نے جب یہ دعائیہ کلمات اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے تھے، اللہ نے اس کو اس وقت میں جو اجر عطا فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ بعد میں بھی جب بھی وہ اس کو غم یاد آتا ہے اور وہ جب بھی وہ اس کو پڑھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا فرماتے ہیں. اب دیکھیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اب ہمیں اپنے والدہ کی انتقال کا وقت، والد کے انتقال کا وقت، عزیز و قارب کے چاچا ماموں اور مصیبت کا وقت، پریشانی کا وقت، بیماری کا وقت اور تکلیف نقصان کا وقت، اس وقت میں ہم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا، صبر کیا، اللہ نے اجر عطا کیا. اب وہ غم جب یاد آ رہا ہے، جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آپ کو صبر مل رہا ہے. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. یہ اسلام کی بیوٹی ہے. اس لیے کہ دیکھیں عقلی طور پر ہم سب یہاں پر ایک وقت مقررہ کے لیے آئے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ناظرین کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹرانزٹ میں ہوتے ہیں تو بڑے اچھے اب تو بڑے اچھے ایئرپورٹ بن گئے نا.
آپ استنبول ایئرپورٹ پہ جائیں، وہ پورا ایک شہر ہے، دبئی ایئرپورٹ پورا ایک شہر، قطر ایئرپورٹ پورا ایک شہر. اسی طرح سے کچھ ایئرپورٹ ہیں جو بڑی وسط صورتحال میں ہوتے تھے، خاص طور پہ افریقہ کے ایئرپورٹ، جہاں پہ تو وقت گزارنا مشکل ہو جائے. تو اب بیٹھے ہوئے ہیں پریشانی کے عالم میں، اور کس چیز سے سکون مل رہا ہے، راحت کس چیز سے مل رہی ہے، سوچ کے کہ یار یہ 4-5 گھنٹے ہیں یہاں ہم نے گزارنے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے اپنے گھر چلے جانا ہے. اور اس گھر کا احساس، اپنے پیاروں سے ملنے کا احساس آپ کو کیا کرتا ہے، آپ کی طبیعت میں ایک دم بشاشت لے آتا ہے، خوشگوار تبدیلی لے کے آتا ہے، ایک دم آپ خوش ہو جاتے ہیں. جو وقتی تکلیف ہوتی ہے، جو وقتی آپ کسی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، وہ آپ بھول جائیں گے، اس کو آپ خوشی خوشی برداشت کر رہے ہوں گے، کہ کوئی بات نہیں یار، 4-5 گھنٹے تو ہیں، کون سا ساری زندگی یہاں رہنا ہے، کون سا ساری زندگی رہنا ہے، آدمی سوچتا ہے نا. تو اسی طرح سے اگر اس دنیا کے اندر کسی انسان کے اوپر کوئی آزمائش آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ کتنے دنوں کی ہوگی، بھائی کتنے دنوں کی ہوگی، کتنے سالوں کی ہوگی، کتنے مہینوں کی ہوگی، ایک نہ ایک دن تو سب کچھ ختم ہونا ہی ہے نا. بھائی یہ تکلیف بھی ختم ہوگی، پریشانی بھی ختم ہوگی، سب کچھ ختم ہوگا. اگر یہ کچھ نہ ختم ہو تو موت کے ساتھ تو سب کچھ ختم ہو ہی جائے گا. تو پھر کیا ہوگا کہ بھائی کم سے کم اللہ رب العزت کی ذات، آخرت، جنت، حضور کی معیت، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی معیت، قرب، تو وہ جب انسان سوچتا ہے تو اس کو یہ وقتی تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا جو ہے وہ بڑا اور بڑی صبر کے ساتھ کرتا ہے، ہمت کے ساتھ کرتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو لہذا یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. پھر جو اللہ کہتے ہیں نا، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیں کہیں پر بھی آپ کو قرآن میں صبر کا حکم ملے گا، شکر کا حکم ملے گا، شکر کرو، شکر کرو، شکر کرو، لیکن اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ان اللہ مع الشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ شکر پہ بہت انعامات ملتے ہیں. یہ بھی اللہ نے شکوہ کر دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں. یہ تو ضرور اللہ نے کہا کہ کم لوگ شکر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ان اللہ مع الصابرین کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب کوئی انسان کسی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی غم میں ہے، اور 2 منٹ کے لیے سوچے کہ اس غم، مصیبت میں، پریشانی میں جو برداشت کر رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں، تو اس میں اللہ میرے ساتھ ہے. دیکھیں ایک انسان کو حوصلہ ملتا ہے نا، انسان کو کوئی طاقتور آدمی، کوئی بادشاہ کہہ دے پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی طاقتور آدمی، بڑا امیر، گورنر، وزیر اعلیٰ کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی بہت بڑی انڈسٹری کا آنر کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی بہت بڑی طاقتور شخصیت وڈیرا کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور خاندان کا بڑا کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی آئے پورا علاقہ، قبیلہ آپ کو کہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، گھبراؤ مت، تو انسان کیسے بہادر ہو جاتا ہے نا. دیکھیں نا ایک امبیسیڈر اترتا ہے کسی ملک کا، تو وہ کس طرح سے دھڑلے کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پیچھے پورا ملک کھڑا ہے، پورا ملک میرے ساتھ کھڑا ہے. حالانکہ وہ ایک امبیسیڈر ہے، کہتا ہے نہیں، میں جس ملک کا امبیسیڈر ہوں وہ بڑا طاقتور ملک ہے اور وہ میرے ساتھ ہے، تو لہذا میری حکومت میرے ساتھ ہے، تو مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو جب اللہ جس کے ساتھ ہے، اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس پھر ہمت سے کام لو، انشاءاللہ خیر ہوگی. تو اب انسان اب صبر کرتا ہے. دیکھیں اب صبر جو ہے وہ کیا چیز کیا ہے، صبر کہتے کسے ہیں. دیکھیں صبر انسان مصیبت، پریشانی، تکلیف میں اپنے آپ کو روک لیتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے. کوئی شکوہ، شکایت، کوئی ایسے الفاظ اپنی زبان پہ نہیں لاتا جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ شخص واویلا کر رہا ہے، ناشکری کا اظہار کر رہا ہے. اور وہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میرے اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات،
اب دیکھیں یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر رحمتیں ہیں، رحمتیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی برکتیں ہیں اور اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر. تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو اب انسان کو جو ہے وہ اب صبر کرتا ہے. دیکھیں شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس پریشانی مصیبت کے بعد تمہارا دھیان اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، تم رجوع کرتے ہو اللہ کی طرف، تم اور زیادہ مذہب کی طرف تمہارا میلان ہو جاتا ہے اور تم جو ہے نیک اور صالح بنتے ہو، اطاعت گزار بنتے ہو، تو یہ جو مصیبت آئی تھی یہ تمہارے لیے مصیبت نہیں تھی بلکہ یہ تمہارے لیے تو رحمت بن گئی. اس نے تو تمہیں اللہ سے قریب کر دیا. اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اب کیا ہے، تم جو ہے اس پہ واویلا کر رہے ہو اور زیادہ اللہ سے دور ہو رہے ہو. دیکھیں نا، اب پتہ کیسے چلے گا کہ میرے پہ جو پریشانی آئی ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے یا کیا ہے، آزمائش ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر تو یہ آزمائش ہے تو اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے ہم، اور زیادہ رجوع ہو رہا ہے اور دینداری پیدا ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے. اس سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں دیکھو، اور اگر اور زیادہ کیا بغاوت پیدا ہو رہی ہے طبیعت کے اندر، اور زیادہ بے دینی پیدا ہو رہی ہے، اور زیادہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، شکوہ شکایت پیدا کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی پکڑ ہے. اللہ نے پکڑ لیا. یہ تمہارے گناہوں کی بدولت ہے. وہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کسی مصیبت اور پریشانی میں، تو یہ کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ کی، یہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور آزمائش تو آتی ہے، اولیاء کرام پہ آتی ہے، انبیاء کرام پہ آتا ہے، صحابہ کرام پہ آئی، سارے نیک لوگوں پہ آئی. آپ دیکھیں نا، انبیاء کرام کی اگر آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، کتنی آزمائشیں آئیں. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی پکڑ تھی؟ چلیں، وہ تو انبیاء تھے، معصوم تھے، اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام دیا. اب کوئی اللہ والے بزرگ ہیں، کوئی عالم دین ہے، کوئی دیندار آدمی ہے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے؟ ایسے کہیں گے کیا؟ یہ ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے؟ نہیں 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 نہیں، یہ شخص اللہ کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ یہ شخص جو ہے وہ آزمائش میں ہے. اللہ اس کو امتحان میں ڈالا اللہ نے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ وہ ہیں جن کو اللہ آزما رہا ہے، اور اب یہ اللہ کی آزمائش میں پورا اتر رہے ہیں. جب یہ پورا اتر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اب خوشخبری ہے ان کے اوپر. کیوں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. پھر اللہ آگے اجر بتا رہا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں. اب ایک شخص ہے، اس کو اگر پکڑ میں آ گیا ہے، گناہگار آدمی ہے، بے دین آدمی ہے، وہ کسی مصیبت میں آ گیا ہے، تو اس کے اوپر یہ پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گیا یہ. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جی. اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.